اچھا بچوں، قرآن کریم میں آتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا تب سے اسلامی کل 12 مہینے بنائے۔ کل کتنے مہینے بنائے؟ 12 مہینے۔ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں، اور چوتھا مہینہ ہے رجب کا۔ چوتھا مہینہ کون سا ہے؟ رجب کا، جو کہ شعبان سے پہلے آتا ہے۔ کب آتا ہے؟ شعبان۔ تو یہ 4 مہینے بڑے احترام والے ہیں۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 36 کے اندر اللہ کا ارشاد ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ یہ جو مفہوم میں نے آپ کو پہلے سنا وہ اس آیت کا ہی مفہوم ہے کہ کل 12 مہینے وہ بنائے اللہ نے ہیں۔ جب سے زمین و آسمان کو بنایا تب سے بنائے ہوئے ہیں۔ ان 12 میں سے 4 احترام والے ہیں۔ وہ کون سے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا ان کے نام۔ پھر حدیث میں آتا ہے کہ سید الشہور شہر رمضان واعظمها حرمتا ذوالحجہ، کہ تمام مہینوں کا سردار ہے رمضان، اور عزت احترام کے اعتبار سے سب سے زیادہ عزت والا مہینہ ہے ذوالحجہ۔ کون سا مہینہ ہے؟ جو کہ اسلامی سال کا آخری اور 12واں مہینہ، آخری اور جو کہ ابھی چل رہا ہے، اور آج جس کی 8 تاریخ ہے، اور سعودیہ میں 9 ہے، اور آج وہاں پہ حج ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ جو ان 4 مہینوں میں سے جو کہ احترام والے 4 مہینے ہیں، ان میں سے پھر ذوالحجہ کا مہینہ سب سے زیادہ احترام والا ہے، اور اس کی احترام کی جو وجہ ہے وہ بالکل واضح ہے کہ دیکھیے، جو اتنی بڑی عبادت جس کو حج کہا جاتا ہے، پھر قربانی ہوتی ہے، وہ کون سے مہینے میں ہوتی ہے؟ اسی میں ہوتی ہے۔ لوگ طواف کرتے ہیں، اور جو ہے وہ وہاں پہ سعی ہوتی ہے، صفا پہ، مروہ پہ، وہاں پہ حاجی قربانی کرتے ہیں، عام لوگ دوسرے ملکوں میں قربانی کرتے ہیں، پھر اس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس میں اتنے نیکی کے کام جمع ہوتے ہیں، تو لوگ جس پہ پھر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہ قربانی بھی کرتے ہیں۔ تو اس میں ہر طرح کی عبادت جمع ہے، گویا مال بھی لگتا ہے، حج کرے تب بھی، زکوٰۃ دے تب بھی، قربانی کرے تب بھی، نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، حج کیا جا رہا ہوتا ہے، تو وہ فزیکلی بھی عبادت ہوتی ہے، اور مال کے ذریعے بھی اس میں عبادت ہوتی ہے۔ تو اس لیے ذوالحجہ کا جو مہینہ ہے اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ سورۃ الفجر آخری پارے میں ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ حدیث کی روشنی میں اس سے مراد یہ ہے کہ ذی الحجہ جو کہ ابھی چل رہا ہے، جس کی آج 8 تاریخ ہے، اس کی 10 راتوں کی قسم، پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم، اور جو والفجر شروع میں آتا ہے اس میں مفسرین فرماتے ہیں اس کا ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد عید کے دن کی فجر ہے، عید کے دن کی فجر ہے، یعنی عید کے دن کے فجر کے وقت کی قسم، پہلے عشرے کی 10 راتوں کی قسم، والشفع والوتر، جفت اور طاق کی قسم۔ حدیث میں آتا ہے جفت سے مراد ہے 10 ذی الحجہ، اور طاق سے مراد ہے 9 ذی الحجہ، یعنی 9 ذی الحجہ کی قسم 10 ذی الحجہ۔ اب یعنی اس مہینے کے پہلے عشرے کی 4 چیزوں کی قسم اللہ نے کھائی ہے، پورے عشرے کی قسم، عید کے دن کے صبح کی قسم، عید کے دن کی قسم، عید سے پہلے والے دن جسے یوم عرفہ کہتے ہیں اس کی قسم۔ آپ اندازہ کریں اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔ اور پھر یہ جو کل یوم عرفہ ہے ہمارے ہاں، کل اتوار کو، اس کی فضیلت کے بارے میں مسلم شریف میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امی عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ لوگوں کی بخشش اس یوم عرفہ میں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بندوں کے بہت قریب ہوتے ہیں اس دن میں، کیونکہ بندے حاجی تو ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ لبیک اللہم لبیک، اور یہاں ہم تکبیریں پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت قریب ہوتے ہیں لوگوں کے، اور اللہ تعالیٰ فخر کرتے ہیں اپنے نیک بندوں پر، کوئی توبہ کر رہا ہے، کوئی حج کر رہا ہے، کوئی یہ تکبیریں پڑھ رہا ہے، اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کی تعریف کر رہا ہے، تو اللہ بڑے فخر کرتے ہیں بندوں پر، اور فرشتوں سے پوچھتے ہیں میرے بندوں کی کیا مرادیں، بتاؤ میرے بندے کیا مانگ رہے ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، میں ان کو کیا عطا کروں۔ تو اس دن میں دعاؤں کی کثرت کرنی چاہیے، دعاؤں کی قبولیت کا بڑا اہم دن ہوتا ہے۔ اور اسی طرح مسلم شریف کی روایت ہے، حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ 9 ذی الحجہ کے روزے کی فضیلت کیا ہے، اس کا ثواب کے بارے میں پوچھا گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 سال کے پچھلے گناہ معاف ہوتے ہیں، 1 سال کے اگلے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذی الحجہ میں 9 تاریخ کے روزے کا ثواب 2 سال کے روزوں کے برابر ہے۔
کتنے سال کے؟ 2 سال کے روزے رکھنا آسان کام ہے؟ اب دیکھیں جو بندہ 9 ذی الحجہ کا جو دن ہوگا، ایک دن اگر انویسٹ کرے گا تو اس کو جو ارننگ ہوگی نیکیوں کے اعتبار سے وہ کتنی ہوگی؟ جتنے کہ 2 سال میں ارن کرتا۔ کتنا پروفیٹیبل کام ہے۔ دنیا میں ایسا کوئی کام نہیں ہوگا کہ آپ جتنا آپ 2 سال میں کماتے ہیں آپ اتنا ایک دن میں ہی کما سکتے ہیں، لیکن نیکیوں کے اندر دیکھیں، اور نیکی ایک ایسی کرنسی ہے کہ جو اس جہان میں اس کی ویلیو کا نہیں پتا، قیامت کے دن اس کی ویلیو اتنی ہوگی کہ ساری دنیا اور دنیا میں جتنے خزانے ہیں، جتنے دولت ہے، پاؤنڈ ہے، یورو ہے، ڈالر ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لیرہ ہے اور درہم ہے، دنانیر ہیں، ان کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، اور ایک نیکی کو ایک پلڑے میں، تو ایک نیکی کا وزن زیادہ ہوگا۔ تو کل اگر ہم روزہ رکھیں تو کتنی بڑی فضیلت کی بات۔ کل ویسے بھی چھٹی، کوئی کام نہ کریں، صبح سحری کریں، وہی جو روزے کی جیسے ترتیب ہوتی ہے رمضان میں رکھتے ہیں ویسے اس کے مسائل، تو روزہ رکھیں ہم، اور سارا دن جب روزہ ہوگا تو قدرتی بات ہے روزے بندہ گناہوں سے بچتا ہے، کہتا نہیں آج میرا روزہ، تو اس لیے اس کے روزے کی بھی فضیلت، ٹھیک ہے۔ تو یہاں تک بات تھی روزے کی۔ اگلی بات یہ ہے کہ کل ہے 9 ذی الحجہ۔ 9 ذی الحجہ کی فجر کی نماز سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہم نے تکبیرات پڑھنی ہوتی ہیں۔ انہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، اور جو تکبیریں پڑھی جاتی ہیں انہیں کہا جاتا ہے تکبیرات تشریق۔ وہ تکبیر کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، لیکن جو مسئلہ بھی آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے، فجر کی نماز سے لے کر 9 ذی الحجہ کی 13 ذی الحجہ کی عصر کی نماز تک ہر فرض نماز کے بعد ہر مرد و عورت پر، ہر مقیم اور مسافر پر، ہر اکیلے نماز پڑھنے والے پر یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے پر، ہر بندے پر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد مردوں کے لیے 1 مرتبہ اونچی آواز سے پڑھنا، عورتوں کے لیے 1 مرتبہ آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ وہ جو دعا ہے وہ میں لکھوا دیتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا گناہ گار ہوگا، اور اگر چھوٹ گیا تو اس کا نہ کوئی کفارہ نہ قضا ہے، توبہ کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بھول جائیں گے تو باقی سارے پڑھیں گے، ہمیں یاد آ جائے گا۔ اور عورتوں کے لیے طریقہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ جائے نماز کے ایک کونے پہ کسی کاغذ پہ لکھ کے اسٹیپل کر لیا جائے، یا کسی بورڈ مارکر سے یا کسی چیز سے پینسل سے لکھ لیا جائے تکبیریں پڑھنی ہے، یا پھر جہاں خاص جگہ کی ہوئی ہے نماز پڑھنے کی وہاں پہ کسی کاغذ پہ لکھ کے سامنے لگا لیا جائے تاکہ یاد رہے۔ نماز کے دوران بھی نظر پڑھنی تو نہیں چاہیے، پھر بھی پڑھ جائے گی نماز کے بعد بھی، تو تب بھی اسے یہ یاد رہ جائے گا کہ میں نے یہ تکبیرات پڑھنی ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے ہم نے ان تکبیرات کا بھی اہتمام کرنا ہے۔ اگر وہاں سے نماز پڑھنے کے بعد ہم اٹھ کے چلے گئے یا باتیں شروع کر دیں تو پھر اس کا وقت ختم ہو جائے گا۔ سلام پھیرنے کے فوراً بعد پڑھنی، 1 مرتبہ پڑھنا واجب ہے ہر نماز کے بعد۔ باقی اس کے علاوہ بھی ہم خوب پڑھیں، بس نماز سے پہلے بعد میں جتنا ہم سے ہو سکتا ہے ہمیں اس کو خوب پڑھنا چاہیے۔ سمجھ آ گئی؟ تو انشاءاللہ ان کا ہم اہتمام کریں گے، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔